بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو میں بیان کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام قافلے والوں کی ایک راب کی طرف سے ضیافت کا ذکر ہوگا، اور بحیرہ راب کا اپنی علم اور مشاہدہ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو طالب کو دیا گیا مشورہ، اس کے متعلق ذکر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات کی 4 ویڈیوز کا لنک بایو میں ہے، آپ سے گزارش ہے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو معزز سامعین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ ابو طالب نے شام جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے جانے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو طالب سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت ابو طالب یہ بات سن کر رونے لگے اور کہا، میں تو خود آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم عمری اور سفر کی مشکلات کی وجہ سے حضرت ابو طالب پس و پیش کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال تھی، لیکن ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رد کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ کو ساتھ لیا۔ قافلہ قطع مسافت کرتا ہوا جب بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی راب کے عبادت خانے کے قریب قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ بحیرہ مذہباً عیسائی تھا، زہد اور تقوی اور علم میں ایسے بلند مقام کا حامل تھا کہ کوئی اس کا مد مقابل اس وقت نہ تھا۔ عرصہ دراز سے اس علاقہ میں عبادت خانہ گرجا بنا کر مصروف عبادت رہتا تھا، نہ تو عبادت خانے سے باہر آتا نہ کسی سے زیادہ بات کرتا تھا۔ اس نے انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کے حالات پڑھے تھے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کا گزر اس طرف ہوگا اور آپ یہاں قیام فرمائیں گے۔ اس لیے کئی سال سے وہ آپ کی زیارت کی تمنا میں منتظر آمد تھا کہ آپ یہاں آ کر فلاں درخت کے نیچے قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ قریش کا مکہ سے جو قافلہ آتا اس کو وہ عبادت خانے کی دوسری منزل کی کھڑکی سے دیکھتا۔ اس قافلے سے کوئی خاص بات ظاہر ہو یا اہل قافلہ سے کسی کرامت کا ظہور ہوا اور یہ پتہ چلے کہ اس قافلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آ کر ان کا استقبال کرے۔ جب اس کو اس قافلے میں کوئی خاص بات نظر نہ آتی تو وہ ان کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے مکہ کی جانب سے آنے والے ایک قافلے کو دیکھا جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو بحیرہ نے نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ شجر و حجر بآواز بلند السلام علیکہ یا رسول اللہ پکار رہے ہیں۔ جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا تو ابر کا ایک سفید ٹکڑا جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے قافلے پر سایہ کنا تھا۔ جب قافلہ اور آگے بڑھا تو بادل بھی آگے بڑھتا تھا۔ جب یہ قافلہ بحیرہ کے عبادت خانے کے قریب ٹھہرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے قیام فرمایا، تو اس درخت کی شاخیں بڑھیں، پتے پھوٹے اور درخت سایہ دار ہو گیا۔ بحیرہ نے جب اس درخت اور شجر و حجر کو سلام کرتے دیکھا اور سنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، بحیرہ نے جو راو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی میزبانی کا سوچا۔ وہ عبادت گاہ کی بالائی منزل سے اترا اور عبادت خانہ کے خدام سے کہا کہ بہت سا کھانا تیار کریں، اور ایک شخص کو کہا کہ وہ قافلہ میں جا کر اعلان کرے کہ سارے قافلے کی دعوت بحیرہ کی جانب سے ہے، سب لوگ عبادت خانہ میں آ کر کھائیں اور کوئی شخص ایسا نہ رہے جو دعوت میں نہ آئے، اور کسی کو سامان کی حفاظت کی وجہ سے نہ چھوڑا جائے۔ جب بحیرہ کے قاصد نے قافلہ میں آ کر یہ اعلان کیا تو قافلوں والوں کو تعجب ہوا کہ مدت سے قافلے یہاں آ کر ٹھہرتے رہے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سراب نے ہم سے ملاقات کی ہو۔ اس مرتبہ یہ انوکھی بات ہے۔ چنانچہ قافلہ کے تمام لوگ بحیرہ کی دعوت میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل قافلہ میں سب سے کم عمر تھے،
اس لیے آپ کو سامان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو بحیرہ نے حاضرین کو دیکھا، لیکن خصائل و شمائل کے لحاظ سے انہیں وہ شخصیت نظر نہ آئی جس کے اعزاز میں اس نے یہ بزم سجائی تھی۔ کہنے لگا طفیلی تو آ گئے لیکن اصل مہمان موجود نہیں ہیں۔ اس نے قافلے والوں سے کہا تم اصل شخصیت کو نہیں لائے اور انہیں چھوڑ آئے ہو۔ قافلے والوں نے کہا سب لوگ آ گئے ہیں، صرف ایک صاحبزادے کو سما کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا وہ بچے نہیں بزرگ ہیں، وہ صاحب قرآن اور پیغمبر آخر الزماں ہیں، انہیں بلاؤ۔ چنانچہ ایک شخص گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا۔ جب آپ دعوت میں تشریف لائے تو بحیرہ کی نظروں کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بن گئی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر امتحان کے طور پر آپ کو اور قریش کے دوسرے لوگوں سے لات و غربی کی قسم دے کر کہا کہ وہ اس کی باتوں کا درست جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے فرمایا لات و غربی کی قسم مت دو، کیونکہ خطہ زمین پر ان سے مقبوض مجھے اور کوئی نہیں۔ بحیرہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ میں آپ کو آپ کے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے خدا کی قسم دی ہے، پوچھو کیا معلوم کرنا ہے۔ بحیرہ نے سوالات کیے اور حسب منشا جوابات پائے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا جس کے بارے میں اس نے انجیل میں پڑھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، پھر ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گیا اور اس نے معلوم کیا یہ فرزند کون ہیں۔ ابو طالب نے کہا تم نے سچ کہا، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، اور جب رحم مادر میں تھے اس وقت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ نے کہا اب تم نے درست بات کہی ہے۔ ابو طالب انہی دشمنوں کی آنکھوں اور ان کے شر سے بچاؤ، یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں، یہ کائنات میں سب سے بہتر اور برتر ہیں، یہ ایسی شریعت لائیں گے جو ساری دنیا میں پھیلے گی، اور اس شریعت سے سارے دین منسوخ ہو جائیں گے، اور انہیں فوراً مکہ لے جاؤ اور انہیں یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھو، اگر وہ انہیں پہچان لیں گے تو وہ انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بحیرہ کی گفتگو سن کر حضرت ابو طالب تیزی سے شام گئے، خرید و فروخت سے فارغ ہو کر فوراً مکہ واپس آ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے وہیں پر اپنا سامان فروخت کر کے واپس مکہ تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تند دہی سے کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں تین یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا، انہوں نے پہچان لیا اور آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ بحیرہ کو ان کی سازش کا پتہ چل گیا تو اس نے ان یہودیوں کو بلا کر سمجھایا اور انہیں اپنے پاس روک لیا تاکہ یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا جو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں کیا تھا۔ تو اس طرح کی اگر آپ کو اور ویڈیو پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔